الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا ما جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دنیا میں کائنات میں جہاں بھی جو کچھ بھی جتنا قدر بھی پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا ہے یہ زمین کائنات ارضی کا چوتھا حصہ زمین 3 حصے پانی ہیں اس کو ربع مسکون کہتے ہیں چوتھا حصہ جو رہنے کے قابل ہے مسکون یہ اجرام فلکیہ جو کائنات علوی ہے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے ہماری اس زمین سے کئی 100 گنا بڑے ہیں سورج زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے چاند سورج سے بھی بڑا ہے کئی ستارے ایسے ہیں جو چاند سے بھی بڑے ہیں
لیکن یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج ہمیں آسمان کی کشتی میں چھوٹا سا نظر آتا ہے، اتنا سا نظر، فٹ بال جتنا۔ سورج جو ہماری زمین سے کئی سو گنا بڑا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ پھر جس آسمان میں وہ چکرا رہا ہے وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ یہ زمین ہے یا آسمان کے اندر دیگر تمام کی تمام تخلیقات، مخلوقات، موجودات، یہ سب کی سب ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ دنیا میں اللہ نے جتنی بھی دلچسپیاں پیدا فرمائی ہیں انسان کا دل لگانے کے لیے، وہ صرف یہ ہے کہ اس کا جی اچاٹ نہ ہو جائے، بس زمین کی رونق اور بہار بنا دیا تاکہ اس کا دل لگے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل ادھر ہی لگے، نہیں، صرف یہ ہے کہ دل اچاٹ نہ ہو۔ ویسے اس کے دل کے لگانے کی جگہ یہ دنیا نہیں، وہ آخرت ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ وحشت محسوس نہ کرے کہ بالکل ہر دم کہہ کہ بس میں نے تو ادھر رہنا ہی نہیں، خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے، جس کو شریعت نے حرام ٹھہرایا۔ دنیا کے اندر جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، اس کی زینت بنائی ہے، ساری چیزیں دیکھیں، خوبصورت سینریاں اور مناظر، اس کا دل لگا رہے، لیکن اسی میں دل نہ لگا رہے، بلکہ اپنے دل کو لگائے ادھر جدھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگانے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ فرمایا اصل گھر وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ گھر بھی اور اس گھر والے بھی سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا۔ اس کی نشانی یہ ہے روز کوئی نہ کوئی مرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی جاتا بھی رہتا ہے، یعنی یہ ٹھہراؤ کا مقام ہی نہیں ہے، یہ تو ایک سرائے ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں یہ آنیاں جانیاں نہیں لگی رہتی، وہاں استقرار ہوتا ہے، وہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہاں ثبات ہوتا ہے۔ یہاں ثبات نہیں، تغیر ہی تغیر ہے، اور یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ اصل مقام یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اس مقام کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس لیے ہمیشہ صحیفوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرا اصل ٹھکانہ، تیرا اصل گھر دار القرار، دار الحیوان، جنت المأوى، یہ عارضی چیزیں ہیں، ان میں کسی نہ کسی صورت میں فنا اترتی رہتی ہے۔ تیرا اپنا حال یہ ہے، رات کو مرتا ہے، صبح کو زندہ ہوتا ہے۔ اب بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ زندگی صرف زندگی نہیں، اس میں موت بھی شامل ہے۔ رات کو مرتا ہے، صبح کو زندہ ہوتا ہے، اور جب صبح کو زندہ ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں نا، جب نیند سے جاگتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مار ڈالا تھا، والیہ النشور، اور قیامت کے دن بھی اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے۔ تو آدمی ہر رات مرتا ہے، ہر صبح زندہ ہوتا ہے، تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ فنا کا گھر ہے، ہمیشگی کا، بقا کا گھر نہیں ہے۔ لیکن انسان کا مزاج ہے، انسان کی طبیعت، وہ زیادہ اس نفع کی طرف، اس پرافٹ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو ظاہری نظر آنے والا اور جلد ملنے والا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ نہ تو نظر آتا ہے، نہ وہ ظاہر ہے، نہ وہ جلد ملتا ہے کہ آج آپ نے دہاڑی کی، شام کو آپ کو اجرت مل گئی، ایسا تو ہے نہیں، وہ تو ملے گا مرنے کے بعد۔
اگر اللہ یہ کرتا نا، قانون بناتا کہ جو آج 10 روپے دے گا اللہ کے لیے، فار ایگزامپل جو آج 10 دے گا، وہ جب صبح کو بیدار ہوگا اس کے تکیے کے نیچے 100 کا نوٹ پڑا ہوگا، تو ہر بندہ ہی خرچ کرتا کہ نہیں؟ بھئی شام کو 100 مل جائے گا۔ دنیا پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ یہاں جو مل جائے وہ تو مل رہا ہے نا، اور اس کا کیا پتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ ہے ہمارا یقین۔ اور جس زندگی پہ ہم ناز کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ کہتے ہیں ہم بتا کے پتہ نہیں کب سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ فنا ہے، یہ عارضی ہے، یہ محدود ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی، لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ ماننے کی بجائے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت والا گھر، آخرت والی حویلی، آخرت والا جہان خیر وابقیٰ، وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ اور یہ نہ تو خیر ہے نہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ دنیا باقی رہنے والی نہیں، یہ خیال ذہن میں جما لیں، مر جانا ہے، ختم ہونا ہے۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا مال، المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کا مال اور یہ اولادیں اور بیٹے، اللہ فرماتے ہیں زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت کا سامان ہے، یہ تو دنیا کی رونق اور بہار کا نام ہے۔ قیامت والے دن آخرت کو نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہاں کیا کام آئے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں ہیں نیکیاں۔ کیا ہے؟ جو ادھر کمانی ہے ادھر نہیں، وہ دار العمل نہیں، وہ دار الجزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ قیامت کا دن کو یوں کہے نا کہ مجھے آج صدقہ کرنے کی مہلت دی جائے، مجھے واپس جانے دیا جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بن کے آؤں گا، وہاں مہلت 1 سیکنڈ کی بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہے دار العمل، اس میں محنت کر لیں اور اس محنت کا ثواب اور ثمرہ اور پھل وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق بہار ہے۔ کیا اللہ فرماتے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیے، زین للناس حب الشہوات، خوبصورت بنائی گئی ہے لوگوں کی نظروں میں حب الشہوات،
خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں میں سے، والبنین بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیروں کے ساتھ، والخیل المسومہ اور نشان زدہ یعنی اعلیٰ نسل والے گھوڑوں کے ساتھ، والخیل المسومہ والانعام والحرث اور ڈنگروں اور اعلیٰ نسل کے چوپایوں کے ساتھ۔ یہ میاں فلاں نسل کی گائے ہے، یہ آسٹریلیا کی گائے ہے، یہ جرسی والی ہے، یہ ساہیوال کی ہے، یہ فلاں رنگ کی بھیڑ ہے، فلاں نسل کی بکری ہے، فلاں نسل کی بھینس ہے، والانعام والحرث اور کھیتی باڑی کے ساتھ دل لگا دیا گیا ہے۔ میری اتنی گندم ہوئی ہے، میری اتنی مکی ہوئی ہے، میری اتنی سورج مکھی ہوئی ہے، میں نے یہ کمایا، میں نے وہ کمایا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، اور سننے والے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ تو نے جس سے دل لگایا ہے یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آیا وقت مرنے لگا، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، کوئی بھی اس جانے والے کو روک سکتا؟ کیونکہ اس کو لے جانے والا کون ہے؟ اور جس کو وہ لے جائے اس کو کوئی بھی اٹکا نہیں سکتا۔ کسی قسم کا کوئی انجیکشن، کسی قسم کی کوئی ٹیبلٹ، کسی قسم کی کوئی ڈرپ، کسی قسم کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی وید، کوئی سنیاسی، کوئی دانا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، جب موت کا وقت آتا ہے اس جانے والی روح کو کوئی بھی روک سکتا نہیں ہے۔ اور وہ کدھر جا رہی ہوتی ہے؟ لے جانے والے اسے کہاں لے جا رہے ہوتے ہیں؟ اس کے خالق کے پاس، اس کے بنانے والے کے پاس۔ یرد الی عالم الغیب والشہادہ، وہ کدھر لوٹائی جاتی ہے؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، وہ اپنے رب کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اچھا ہو تو جنت کے خوشبودار کفن میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں، اور اگر ہو مجرم تو اول تو وہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا، اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کہ کانٹوں بھری جھاڑی پہ آپ نرم نازک کپڑا ڈال کر پھر اسے کھینچیں تو وہ پھٹ کے اترتا ہے، ویسے صحیح سالم نہیں اترتا ہے۔ مجرم کی روح اسی طرح پیچھے دنیا کی طرف زور لگاتی ہے، نکالنے والے آگے کی طرف کھینچتے ہیں، تو اس طرح ذلیل کر کے اسے لے جاتے ہیں۔ وہ جانا نہیں چاہتی، دل ادھر ہی لگا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تو روح نکلتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا کیسے نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں پیش ہوا، اب قیامت آئی، سب نے اٹھنا ہے، یہ بھی اٹھا۔ جب اٹھا قبر سے تو اندھا ہو کے اٹھ رہا ہے، نظر کوئی شے نہیں آ رہی، اندھا۔ دنیا میں نہیں تھا اندھا، دنیا میں دل کا اندھا تھا، آنکھیں ٹھیک تھیں، یہ ماتھے والی آنکھیں ٹھیک تھیں، دل کا اندھا بن کے رہا۔ تو اب قیامت کے دن یہ آنکھیں بھی اس کی ختم کر دی جائیں گی، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، فائدہ تو اٹھایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ جس بندے نے، اللہ فرما رہے ہیں، جس بندے نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن کو نہیں پڑھا، بابوں کی کتابیں پڑھتا رہا، قرآن کو نہیں سیکھا، اپنے حضرت کی کتابیں سیکھتا رہا، قرآن سے عقیدہ نہیں بنایا، اپنے ملا کی کتابوں سے عقیدہ بناتا رہا۔ من اعرض عن ذکری، اللہ کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس سے عقیدہ بنایا، نہ اس سے عمل بنایا، اپنے حضرت کی ملفوظات، اپنے بابے کی مکتوبات، اپنے فلاں حضرت کے تعویذات، حضرت کے فلاں مجلدات، حضرت بابے کے فلاں اقوال اور قول کٹورے، ان سے بھی اپنا دین ایمان بناتا رہا۔ من اعرض عن ذکری، جس بندے نے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس بندے نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے ہدایت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے روشنائی نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے علم نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے عمل نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے عدل نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے فضل نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے حکمت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے دیانت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے بصیرت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے فراست نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے ذہانت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے تفسیر نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے تشریح نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے توضیح نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے تلویح نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے صدق نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے عشق نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے حب نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے ود نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے تنظم نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے تصور نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے تعبد نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے تخیل نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے تفرد نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے تجوز نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے تعبد نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے توحد نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے توحید نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے تجویز نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے تعظیم نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے فرح نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے شرع نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے شریعت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے وصیت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے طبیعت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے معیار نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے میزان نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے مکیال نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے معیار نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے نور نہیں لیا، جس بندے نے قرآن سے حرکت اور برکت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے مسرت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے حجت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے ملت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے نسبت نہیں لی، جس بندے نے قرآن سے عصبت نہیں لی، جس بندے نے قرآن کو چھوڑا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جو عرش بالا سے اتر کے آپ کے پاس آئی ہے، جس کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ کبھی پڑھا، کبھی سوچا، کبھی سمجھا؟ تمام پچھلی آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، جتنے ہدایت کے، انسانیت کی بہتری کے مضامین پچھلی کتابوں میں تھے، اللہ نے ان سب مضامین کو سیکل کر کے اس قرآن میں اتار دیے ہیں، وہ بھی اور اتنے اضافی نورانی اعمال کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہی قرآن کافی ہے۔ جب کسی اور کتاب کی، کسی اور نبی کی ضرورت، تو یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی پہ اتری ہوئی، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ کچھ آپ سے مطالبہ کرتی ہے، کچھ آپ سے کہتی ہے، کچھ آپ کی سنتی ہے، کچھ اپنی سناتی ہے۔ آپ اس سے دو باتیں کر کے دیکھا کریں، یہ آپ سے بولے گی۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو یوں محسوس کریں گے میرا رب میرے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے، تو آپ اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کریں۔ ہاں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا گزران بڑا مشکل ہونے والا ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑا اس کا گزران بڑا مشکل ہونے والا ہے۔
اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. یا وہ اٹھے گا تو آنکھیں مل کے جب دیکھے گا کوئی شے نظر نہیں آ رہی، بار بار پھر پتہ چلے گا کہ میں ہی اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، میری نگاہ ختم ہو چکی ہے. حیران ہو کر منہ سے جملہ نکالے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے میرے رب لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میں اندھا. وہ کہہ رہا ہے میں اندھا نہیں تھا. اللہ کہتا ہے تو اندھا ہی تو تھا، تجھے کون کہتا تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ کا جواب بھی دیکھنا. وہ کہہ رہا ہے میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. قد كنت بصیرا، بصیرن، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں. تو آج جب میں اٹھا ہوں تو جس طرح دنیا میں میری آنکھیں ٹھیک تھیں آج بھی ٹھیک ہونی چاہیے تھی نا. آج میں مجھے اندھا کیوں بنایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جواب دینے والا دے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. ہاں كَذَلِكَ، اسی طرح جس طرح آج تیرے ساتھ ہم نے کیا، اسی طرح تو نے دنیا میں ہماری آیات کے ساتھ کیا تھا. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، دنیا میں تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، یہ پڑھنے والے پڑھتے رہے، سنانے والے سناتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے. تیرے گھر بھی پڑھا رہا میرا قرآن، تیری مسجد میں بھی موجود رہا، مگر تیرے پاس ہونے کے باوجود فنسیتہا، تو نے باقی ساری کتابوں کو یاد رکھا، ادھر تو تیرا دل لگتا رہا، مگر تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہی کچھ کر رہے ہوں؟ ہمیں اپنی طرف دھیان دینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ نہ ہو جو فرد جرم قرآن بیان کر رہا ہے کل ہم میں سے کسی پر نہ عائد ہو جائے. کبھی غور کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کذالک، اسی طرح، اتت کا، تیرے پاس آئی تھیں، آیاتنا، ہماری آیات، فنسیتہا، پس تو ان کو بھول گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی آیات کو بھول رہے ہیں، بھولے ہوئے ہیں؟ اگر ہیں بھولے ہوئے تو پھر ابھی تو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے نا، ہم اس کا مداوع کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، اپنی غلطی کا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ نہیں سمجھنی چاہیے؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جس طرح تو نے ہماری کتاب کو بھلایا، آج تو وہ رحمت سے بھلا دیا گیا، رحمت سے اگنور کر دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا، لہذا تو نے ہماری آیات کو بھلایا، ہماری رحمت نے تجھے اب اندھیرے میں دھکے کھاتے ہوئے جا رہا ہے. میدان حشر ہے، جا رہا ہے. یہ ایک تو صرف مثال کے لیے ہوتا ہے نا، ایک، ورنہ ہزاروں لوگ ہوں گے، یہ صرف ایک نہیں ہوگا، یہ تو ایک ان کے لیے ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے. اندھیرے میں دھکے کھا رہا ہے اور جا رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، چیخ رہا ہے، مگر کوئی پکار سننے والا نہیں.
اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آگے ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں جو باحفاظت اپنے رستے پہ بخیر و خوبی چلتے جا رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے پوچھنے سے یہ وہ لوگ ہیں جو روشنی پہ جا رہے ہیں، ان کے پاس تو نور ہے، روشنی پہ چلتے جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے آج کے دن یہ روشنی اور یہ نور لوگوں کے پاس کہاں سے آ گیا۔ بہرحال ان کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ وہ بندہ چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں جنہوں نے منافقت کی اللہ کے دین کے ساتھ، وہ آواز دے کے بلائیں گے روشنی والوں کو، انظرونا، ذرا ٹھہر جاؤ، ہماری انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ وہ نور کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، یہ نور کہیں اور سے نہیں آیا، یہ ان کے اپنے اعمال کا نور ہے۔ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانی، ان کے بازو، ان کے ہاتھ، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ کہنے سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اتنا بخل، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے یہ جنت کا باغ ہے، یہ صرف مسجد تقوی خیر یہ تو جنت کا باغ ہے ہی، ویسے ہر مسجد جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اور باغ میں منہ باندھ کے تو نہیں نہ بیٹھنا ہوتا، جب مالک کہے کھاؤ جو کھانا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ اس مالک کا باغ ہے جو کنجوس نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے نا کہ جب جنت کے باغ میں آؤ تو کھایا پیا کرو، تو انہوں نے کہا جنت کا باغ؟ آپ نے فرمایا یہ مسجد جنت کا باغ ہوتی ہے، اور اس میں سے کھانا پینا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تین جملوں میں سے جو بھی پڑھو تو یقین رکھو میں نے جنت کے باغ کا پھل کھا لیا ہے۔ تو پھر پھل کھانے کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس دو روٹیاں رکھی جائیں اور آپ کا منہ باندھ دیا جائے، اور آپ کھا سکیں گے؟ نہیں نا۔ تو یہاں بھی منہ ہلایا کریں، بے شک ماسک کے اندر ہلایا کریں، لیکن ہلایا کریں۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے ماسک اتارنا ضروری نہیں، اور ماسک سبحان اللہ سے روکتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ایک دفعہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہاں، یہ اللہ کی جنت کا باغ ہے، کھاؤ پیو موجیں کرو اللہ کے بندو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ آگے جواب، سبحان اللہ، جواب بھی سبحان اللہ، جواب ملا ارجعوا وراءکم، اور نور مانگنے والوں پیچھے دوڑ جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ۔ کدھر؟ دنیا میں۔ یہ جو ہم نور لے کے جا رہے ہیں یہ عملوں کا نور ہے، اور عمل کی جگہ وہ دنیا تھی۔ عمل کی جگہ کون سی تھی؟ لہذا ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ۔ ہم نے عمل کمائے تو اس لیے نور لے کے اپنا ساتھ آئے۔ اگر تمہیں بھی نور کی ضرورت ہے تو ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس دنیا میں جاؤ، ادھر جا کے تلاش کرو نور۔ یہاں مانگنے سے نور ملا کرتے، مانگنے سے سیویاں تو مل جاتی تھی جمعرات کو، مانگنے سے دودھ مل جاتے تھے،
مانگنے سے کھیر پکی پکائی مل جاتی تھی. تم نے یہ سمجھا جس طرح دنیا میں ہم مانگ مانگ کے گزارے کرتے رہے ادھر بھی مانگنے سے نور مل جائے گا. نا نا نا، یہ نور وہ نور نہیں ہے جو تم نے سمجھا تھا. فلانے بابے کا پلہ پھڑ کے نکل جائیں گے، فلانے حضرت کو پکڑ کے نکل جائیں گے، فلانے کی بھی ہم فلاں چیز سے نکل جائیں گے. نہیں نہیں، کوئی نہیں آج تمہیں پار لگانے والا. آج پار لگیں گے تو اپنے عملوں سے لگیں. آج عمل کام آئے گا تو عمل کہاں ہے؟ عمل تو ہے نہیں. پھر واپس جاؤ دنیا میں، ادھر سے نور ملتا ہے. بھائی واپس کون جانے دے گا؟ واپسی کی تو جگہ ہی نہیں. دنیا تو اللہ نے ختم کر دی. اب تو آخرت ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض. نہ وہ زمین رہی، نہ وہ آسمان رہا، نہ وہ چیزیں رہی، نہ وہ جہان رہا، نہ وہ زمان رہا، نہ وہ مکان رہا. اب واپسی کدھر؟ کہاں کی واپسی؟ اب تو دار الجزا ہے. آیا آگے آیا، اب آیا اس کو اس کا نام اعمال دو. حجت تو پوری کرنی کہ نہیں؟ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے نا اس نے کیا کمایا. اللہ کو پتہ ہے. جب جمع ہی آئے منہ کے آگے ہاتھ دیا کریں. منہ کے آگے اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ، اپنے منہ کے آگے ہاتھ. ورنہ اگر منہ کھلا رہے تو فإن الشیطان یدخل فی فیہ، شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. تو شیطان پھر اندر شرارتیں کرتا ہے. پھر آدمی کو نکلوانا پڑتا ہے. 10-20 ہزار جب تک دیے نہ جائیں یہ اندر سے نکلتا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں فلاں کو جن ہو گئے، یہ ہو پتہ نہیں کیسے گئے ہیں. آپ یہ پھاٹک بند رکھا کریں، بس کوئی چیز بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انسان کے اندر شیطان کے داخلے کا واحد ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جب جمع ہی آئے تو کیا کریں؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی جن نہیں ہوگا، کسی مصیبت میں نہیں پڑیں گے. اللہ اکبر. ہاں جی آگے جا رہے ہیں. فَأَمَّا سبحان اللہ. اعمال نامہ ایک بڑی کتاب کی شکل میں سامنے رکھا ہوا ہے. وہ سب کا اکٹھا ہے. سب آئیں اپنا اپنا نکال کے دیکھتے جائیں. وہ جو ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اور ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھ دی جائے گی کتاب سامنے، بڑی ساری کتاب. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. جب وہ کتاب سامنے آئے گی مجرمین اسے کھول کے دیکھیں گے. تو جب اپنا دیکھیں گے میرے بارے میں تو یہ لکھا ہوا یہ مجرم ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، تو اس وقت وہ کانپ رہے ہوں گے اور کیا کہیں؟ کتاب کو کوسیں گے، کتاب کو کوسیں گے. یہ اس میں یہ ساری چیزیں کس نے لکھی؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا. اس کتاب کو کیا ہے جس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا چھوڑا. إِلَّا أَحْصَاهَا، سارے گن کے اس نے رکھ دیے. یوں معلوم ہوتا ہے ہم تنہائی میں گئے پھر بھی کوئی ہمارے ساتھ تھا، ہم محفل میں چلے پھر بھی کوئی دیکھ رہا تھا، ہم جنگل میں گئے پھر بھی کوئی دیکھ رہا تھا، ہم پانی کے نیچے گئے پھر بھی کوئی دیکھ رہا تھا. یہ تو کوئی ایسا لکھنے والا ہے جس نے نہ چھوٹا بات چھوڑی نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سارا لکھ دیا. اللہ کہتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ وہی کچھ تھا جو انہوں نے خود کیا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. وہ جو کچھ تھا ان کا اپنا کمایا ہوا تھا. تو دنیا میں جو کچھ کمائے گا آخرت میں وہی سامنے پائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے.
نہ تمہاری نیکی نہ تمہاری برائی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی اس کو بھی دیکھ لے گا سامنے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے کوئی گناہ کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر, کل قیامت والے دن اس کو بھی دیکھ لے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.